بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مجھے اتنا لطف آیا یہ ویڈیو دیکھ اور سن کر۔ بیان کر رہے ہیں مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب عطاری دامہ برکاتہ عالیہ۔ ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں عالم اسلام کے عظیم اور نامور شناخت رسول الحاج بھائی محمد اویس رضا قادری صاحب، اور اگر میں صحیح دیکھ پایا ہوں تو ان کے پہلو میں ایک سائڈ پر سید مشاہد صاحب دامہ برکاتہ عالیہ، جو کہ مرزا انجینئر کے حوالے سے اچھا ماشاءاللہ اپنا عملی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ و دیگر مفتیان کرام علماء کرام بھی موجود ہیں، اور مفتی ہاشم عطاری صاحب جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے کیا عرض کیا، حضور نے ان کو نوازا، کیسے نوازا۔ جو دیکھنے اور سننے والی بات ہے، جو مزے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب جو ہے وہ کس انداز میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ ان کا ذرا چہرے کے تاثرات آپ دیکھیے گا، ان کے مسکراہٹ کو دیکھیے گا، ساتھ ساتھ میں ان کے جو ریاکشن ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اور ایک مزید اس میں جو ہے وہ بڑا خوبصورت سا وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آپ ضرور غور کیجئے گا کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب ایسے کر کے نا ایسے کریں گے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں نظرانہ ہے، کچھ پیسے ہیں جو کہ جس کو ہم اپنی زبان میں یا یوں کہہ لیجئے کہ خطبہ حضرات یا نعت خواں حضرات کہتے ہیں پنچ لہن۔ تو وہاں پر جا کر نا جو جب اویس قادری صاحب ایسے کریں گے نا تو یہ ان کی جیب میں جو ہے وہ نظرانہ جو ہے وہ ڈالیں گے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ محفل ہے اور یہ ہیں علماء، اسے کہتے ہیں محفل اور اسے کہتے ہیں علم والے۔ تو آئیے جناب سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس پر کچھ بات کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور آپ سے حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ راوی کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند فرمائی، لب بھر کر، جس طرح ہوتا ہے نا کوئی چیز لب بھر کر دیتے ہیں، حافظہ دینے کی چیز نہیں ہے۔ اچھا کوئی ہم سے پوچھے گا تو ٹوٹکا بتا دیں گے، چلو بادام کھایا کرو، نماز کے بعد یا کبھی پڑھ لیا کرو، ایسا ہی کریں گے۔ لیکن وہ تو مختار نبی ہیں، گویا کہ حافظے کو پکڑا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ڈال دی۔ دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر کو سینے سے لگایا، سبحان اللہ، چادر کو سینے سے لگایا، فرمایا اس کے بعد جو بھی حضور سے حدیث سنتا ہوں کبھی بھولا نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ حضور نے حافظہ عطا فرمایا۔ حضرت ربیہ کو حضور نے جنت عطا فرما دی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، وضو کے لیے پانی رکھا تو سرکار نے فرمایا سال ربیہ، مانگ ربیہ، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ہاں بھابی تھوڑے، صحابی کیا عرض کرتے ہیں حضور؟ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اچھا جنت، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت تو رب سے مانگو، مجھ سے جنت مانگ رہے ہو یہ تو شرک نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ رب سے مانگو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب غیر ذالک، جنت تو دے دی، پڑوس دے دی، کچھ اور بھی چاہیے؟ بھر کے میری جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ واہ، اور کیا چاہیے؟ عرض کرتے ہیں حضور ہو بذا کر، جنت مل گئی، جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا، اور کیا چاہیے؟ بس وہی کافی۔ وہ جنت مل گئی، اور جنت میں جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مقام۔ جنت مل گئی، جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا، اور کیا چاہیے؟ فرمایا چلو جنت دے دی، پڑوس دے دیا، اب کثرت سجود کے ساتھ میری اعانت کرو، کہ سجدے کرو گے تو یہ شکر نعمت، اور شکر نعمت سے جو نعمت مل جاتی ہے باقی رہتی ہے بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ کثرت سجود سے اعانت کرو، تمہیں دے دی جنت، دے دی جنت میں پڑوس دے دیا۔ ناظرین آپ نے سنا، یہ ہے عقیدہ ایمان والوں کا، یہ ہے عقیدہ اور نظریہ اہل سنت و جماعت کا۔ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یقین کیجئے ہماری محافل میں
اگر ان جیسے علماء کی آمد شروع ہو جائے، ان جیسے علماء کو لوگ بلانا شروع کر دیں، ان جیسے علماء کے بیانات سننا شروع کر دیں، اور نعت خواں بھی ہو جو ماشاءاللہ باشرع بھی ہو، عقائد و نظریات کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہو، اور پھر تقوی طہارت والا بھی ہو، جیسے کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب ہیں، اگر ان جیسے احباب کو بلا کر محافل کا انعقاد کیا جائے تو یقین کیجئے محافل کے تقاضے پورے کرنے کے بعد جب آپ محفل سنیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا وہاں پر بیٹھنا، محفل میں جانا، انتظام و اہتمام کرنا یہ بالکل بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کر بندہ وہاں سے ضرور اٹھے گا، دل کی جو دنیا ہے نا وہ انشاءاللہ ضرور بدلے گی، یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ بالکل مختصر سا ہے، میرے خیال میں 3 منٹ کا ہوگا تقریباً یہ کلپ جو آپ نے سنا، لیکن اس ایک 3 منٹ میں یقین کیجئے ایمان بھی پختہ ہو گیا، ثواب بھی ملا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں جو ہے وہ اس کا لطف بھی محسوس ہوا کہ یار یہ ہے محفل، یہ ہے علم والے، اور یہ ہیں علماء، اور ایسی محفل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی محافل سجانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، میں یہاں پر بس ایک بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کتنی زیادہ بیان کی ہیں، لیکن کتنا وہ کم ظرف آدمی ہے کہ جو یہاں پر آ کے صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر تنقید اور اعتراض کرے اور کہے نہیں جی نہیں، نبی پاک علیہ السلام سے مانگنا نہیں چاہیے، حضور کے پاس جو ہے وہ کچھ ہے نہیں ہے، یا اس قسم کی بکواسات کرنا شروع کر دے، تو مجھے بتائیے اس کے ایمان کا لیول آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر تنقید اور اعتراض کرنا شروع کر دے۔ جو حضرت نے بیان کیا اس پر وضاحت کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی بات اس سے ریلیٹڈ میں کرنا چاہوں گا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا اختیار ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے، جو چاہیں حضور کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین سے آپ پوچھیے گا کہ سونا جو ہے یہ مرد پر حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی حرام ہے۔ اب اس سے پوچھیے گا، بالکل سادہ سی بات ہے، اس سے پوچھیے گا یہ جو حرام ہے کیا اللہ نے منع کی ہے؟ اللہ نے حرام کیا، کوئی حدیث قدسی ہے یا قرآن کی آیت ہے؟ تو دونوں سے جو ہے وہ نفی کا آپ کو جواب ملے گا کہ نہ تو حدیث قدسی ہے اور نہ ہی یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلا کہ جناب یہ حرام ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ منع کرتا، کوئی حکم آتا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ نے تو حکم کیا نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرما دیا کہ سونا مرد پر جو ہے وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ یہاں پر میں رک کر بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ صورتیں ہیں جس میں جیسے بندہ ناک جو ہے وہ سونے کی لگا سکتا ہے، دان سونے کا لگا سکتا ہے، یہ بٹن جو ہوتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے، بٹن جو ہے وہ سونے کا لگا، لیکن اندر ایک تار سی ہونی چاہیے۔ یہ علماء مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، کچھ شرائط ہیں، لیکن سونا پہننا جیسے گھڑی، کڑے، انگوٹھی وغیرہ، اس قسم کا لاکٹ وغیرہ، یہ چین وغیرہ، یہ سب منع ہے، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، اسے تو کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا اختیار ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ مرد پر سونا جو ہے یہ منع ہے، حرام ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کر دیا۔ اور لطف والی بات یہ ہے، بس آخری بات ہو گئی، لطف والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے کوئی کلام بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حرام کر دیا، اللہ نے نہیں کہا کہ حبیب پیارے حرام تو میں نے کرنا تھا، تم نے حرام کیوں کر دیا؟ ایسی ویسی بات ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے کر دیا اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں نبی پاک علیہ السلام کی رضا ہے، اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔